آج ملک کا ایک طبقہ بل کے معاملے میں پریشان، پٹرول کے معاملے میں پریشان، تو دوسرا طبقہ سیلاب کے معاملے میں پریشان۔ بر میں بھی فساد ہے، باہر میں بھی فساد ہے، لیکن آیا کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس۔ ہاں آپ کو مجھ سے اختلاف ہوگا، یقیناً اختلاف ہوگا کہ زبان زد عام معاملہ یہ ہے، ہر جوان مرد عورت کی زبان پہ یہ لفظ ہے کہ یہ سارا کیا کرایا حکمرانوں کا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ سارے تانا دے رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ سارا کیا کرایا حکمرانوں کا ہے۔ کچھ کہتے ہیں پچھلوں کا ہے، کچھ کہتے ہیں قریب والوں کا ہے، کچھ کہتے ہیں موجودہ کا ہے، لیکن ہے سب کچھ انہی کا۔ اور رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، بما کسبت ایدی الناس۔ پوری کائنات کے نظام کو بنانے میں اس نے کسی کی مشاورت، کسی کی حصہ داری، کسی کی شراکت داری، کسی کا مشورہ نہیں لیا۔ اس نے جس طرح تخلیق کائنات میں حصہ داری کسی کی نہیں، اسی طرح نظام کائنات کے سدھارنے اور چلانے میں بھی اللہ اکیلا ہے۔ جس طرح اس کی مرضی آتی ہے، جیسے وہ چاہتا ہے چلاتا ہے۔ ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ان اصولوں کو تج کرنے لگ جائے، ان قوانین پہ پانی پھیرنے لگ جائے، ان چیزوں سے پہلو دہی کرنا شروع کر دے جو میرے رب نے اس کائنات کے نظام کو سدھارنے کے لیے بنیادی اصول، آئین اور قانون کے طور پہ ذکر کی ہے، تو پھر بربادی، تباہ کاری، کبھی سیلابوں کی صورت میں، کبھی مہنگائیوں کی صورت میں، کبھی غلط حکمرانوں کی صورت میں، کبھی اپنے گھر کے نظام کی عدم توازن کی صورت میں، کبھی ڈاکوں اور چوریوں کی صورت میں، یہ سارے مسائل پھر گھیر لیتے ہیں بندے کو، چاروں طرف سے گھر جب جاتا ہے تو پھر دہائیاں دینے لگ جاتا ہے، کبھی کسی دہلیز پہ، کبھی کسی دروازے پہ۔ دروازہ وہ کھٹکھٹایا جو اول تو کھلتا نہیں، اور اگر کھل بھی جائے تو اس دروازے سے خیر کی امید ہوتی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ دروازہ وہ کھٹکھٹاتا، اس دروازے پہ چلا جاتا جس دروازے پہ تالا ہے ہی نہیں، کنڈا ہے ہی نہیں، بندش ہے ہی نہیں، 24 گھنٹے جو کھلا دروازہ ہے، اور جس کی طرف سے ہمہ وقت اعلان ہونے لگ جاتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، ہے کوئی مصیبت کا مارا انسان، دکھوں کا پریشان حال انسان، اپنی تکلیفوں کا مداوا چاہنے والا انسان، وہ پھر چھلانگیں چوتھی پانچویں منزل سے لگا کے اپنی جان کو ختم کرنے کے درپے نہ ہو، میرے کھلے دروازے پہ آ جائے، پل پہ کھڑے ہو کر نہروں میں چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں، میرے کھلے دروازے پہ آ جائے اور میرے دروازے پہ آ کے التجا کرنے لگ جائے، اللہ میں مجبور ہوں، بے بس ہوں، لاچار ہوں، اور تو کون ہے؟ هو اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ذات تیری ہے، میں تیرے دروازے پہ پہنچ کر آؤں۔ اللہ
تو نے بھی میری دستگیری نہ کی تو پھر کہاں جاؤں گا؟ پھر ادھر سے اعلان ہونے لگ جاتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی آیا میرے دروازے پہ التجا لے کے، میں نے جی کر کے اسے جواب دیا، نہ کر کے بھی نہیں، دھتکار کے بھی نہیں، اور اسے گلا شکوہ کر کے بھی نہیں، جی کر کے اسے جواب دیتا ہوں۔ اور آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اتنی پریشانیوں میں پوری قوم گھری ہوئی ہے، سوشل میڈیا دیکھو تب، پرنٹ میڈیا دیکھو تب، حکومتی ادارے دیکھو تب، عوام کے نمائندے دیکھو تب، کیا بڑے کیا چھوٹے، مردوں اور عورتوں سب کا ایک ہی حال ہو چکا ہے، کوئی کاغذ کا ٹکڑا لہرا رہا ہے مر گئے، کوئی پیٹ پہ روٹی باندھ کے احتجاج کر رہا ہے، کوئی کشکول لے کے باہر پھر رہا ہے، اور دروازہ وہ کھٹکھٹا رہے ہیں جس دروازے سے خیر کی امید بھی کوئی نہیں۔ وجہ جب ہم نے ادھر سے رخ پھیر لیا ہے، ادھر سے توجہ ہماری ہٹ گئی ہے، ادھر رخ نہیں ہے، کہیں کوئی نوجوان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے فلاں پوسٹ دیکھی، فلاں کی طرف سے یہ علاج سنا، کیا آؤ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو اور رب کے دروازے پہ معافی مانگو؟ نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مطالبے ہو رہے ان سے جن کے اپنے اختیار میں ہے ہی کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ آج 6واں روز ہو گیا ہے اور آخر کار جواب کیا ملا؟ ہم IMF سے پوچھیں گے کہ بجلی کے نرخ کم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ہم ان سے پوچھیں گے، مذاکرات کریں گے، پھر شروع ہو گئے مذاکرات۔ ابھی 1 دن گزرا مذاکرات کا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، بول لو، ایک کو رو رہے تھے دوسری مصیبت آن پڑی۔ کاش قوم مطالبات کے اس چکر سے نکل کر رب کے دروازے کی خوگر بن جاتی۔ رب کا قرآن ہے، 14واں پارہ ہے، یہ تو ایمان ہے نا کہ قرآن حقیقت بھری کتاب ہے، یقین ہے ہمیں کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، کوئی چیز راز کی رہنے نہیں دیتا قرآن۔ 14واں پارہ ہے، 21واں رکوع ہے، دوسری آیت ہے، ترجمہ گھروں سے دیکھ لینا۔ رب کا قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اللہ نے مثال دی ایک بستی کی، ایک شہر کی، ایک خطے کی، ایک علاقے کی مثال دی۔ کانت آمنۃ، چوری چکاری کوئی نہیں، ڈاکہ زنی کوئی نہیں، بدکاری کوئی نہیں، جرم کا مکمل خاتمہ امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے۔ کانت آمنۃ مطمئنۃ، بڑے اطمینان سے زندگی گزر رہی تھی۔ احتجاج اگر کسی نے کرنا بھی ہوتا تو وہ مخلوق کے دروازے پہ جانے کی بجائے رب کے دروازے پہ کرتی، اور رب کے دروازے پہ احتجاج کیا ہوتا ہے؟
वुज़ू कर लिया जाए, 2 रकात नमाज की नीयत बांध ली जाए, उसके दरवाजे पे इल्तिजा करने के लिए सर सजदे में रख के कहने लग जाए, अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला, अल्लाह अगर तूने हमारा मुकद्दर न बदला तो फिर हम किधर जाएंगे, कौन सा दरवाजा खटखटाएंगे। कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दा मिन कुल्लि मकानिन, दाईं तरफ से भी रोजी आ रही है, बाईं तरफ से भी रोजी आ रही है, ऊपर से भी बारिशें बरस रही हैं, जमीन से भी फसलें उग रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्लि मकानिन फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, फिर उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाकदरी शुरू कर दी, नाशुक्री शुरू कर दी। शुक्र करो कि 80 रब दे नाशुक्रे नहीं बने, लेकिन कमी कोई नहीं। शादियों पे देखो, गमियों पे देखो, रोजी की रिज़्क़ की बेकदरी होती है कि नहीं होती। कचरे के ढेर पे रोटी के टुकड़े और चावलों का तो हिसाब ही कोई नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कफरत बिअनउमिल्लाह, जब रब की नेमतों की नाशुक्री आम होने लग जाए, नाकदरी आम होने लग जाए, तो फिर रब का कुरान सच्ची किताब है, सच्चा ऐलान है, खरा फरमान है मेरे रब का। रब ने क्या किया, अज़ाक़अल्लाहु लिबासल जू'i वल खौफ, अज़ाक़अल्लाहु लिबासल जू'i वल खौफ। खौफ भी रब ने मुसल्लत कर दिया, भूख भी रब ने मुसल्लत कर दी। फिर जब खौफ और भूख 2 अज़ाब मुसल्लत हो जाए तो फिर खुदकुशियां होने लग जाती हैं। और ये आया क्यों, पहला सबब क्या हुआ कि रब की बगावत, रब की नाकदरी, रब की नेमतों की नाशुक्री। और ज़हन में रहना चाहिए कि मैंने गुज़श्ता गुफ्तगू में सूरत इखलास शुरू की थी, आज भी उसी सूरत इखलास का रब्त लगाने लगा हूं रब की नेमतों के साथ। कायनात में मेरे रब की कितनी नेमतें हैं, चाहे वो इनामात जिस्मानी हैं या इनामात रूहानी हैं, सारी नेमतों का खुलासा ये है कि बंदे का नजरिया, बंदे का अकीदा, बंदे का यकीन रब की जात पे पुख्ता हो जाए, पक्का हो जाए कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ करने वाला कौन है। जब ये यकीन पुख्ता हो जाए तो फिर एहतिजाज मखलूक के दरवाजे पे नहीं, फिर रब के दरवाजे पे सजदे शुरू हो जाते हैं। अब सजदों का आलम तो ये है, मस्जिदें मरसिया खां हैं कि नमाजी ना रहे, मस्जिदें शिकायत कर रही हैं कि हाय अज़ान तो होती है, नमाजी कहाँ गए। और नमाजी आए भी तो मुर्गे की ठूंगे लगा के चलते बने। तवज्जो इन्होंने भी कोई नहीं की कि नमाज हमें कहती क्या है, तकाजा क्या है, छुड़ाती क्या है, हमें किस रास्ते पे लेके जा रही है। रब्बे करीम फरमाते हैं मेरे सबसे बड़ी नेमत मेरी वहदत का यकीन है, मेरी तौहीद पे पुख्तगी है। जब मेरी वहदत पे यकीन पैदा हो जाए तो फिर मसाइल हल होने शुरू हो जाते हैं। इलाज सारे मसाइल का हल किसके पास है? अल्लाह ही के पास है। अल्लाह करे हमारी कौम को ये बात समझ आ जाए, वगरना जिन चक्रों में हम चल रहे हैं, और अगर असबाब की दुनिया में
اس کا اگر کوئی نمونہ دیکھنا ہے تو پھر دور جانے کی ضرورت نہیں، قریب چند مہینے پہلے کا آزاد ملک ہے، ابھی کئی برس نہیں گزرے، ہمیں تو 76 سال گزر گئے نا آزاد ہوئے، چند مہینوں سے آزاد مملکت ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ وزیر ہے، دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے، سامنے پھٹے پرانے لباس والا مزدور بیٹھا ہے، کھانا وہی دسترخوان پہ، جو غریب کھا رہا ہے وہی امیر کھا رہا ہے۔ رب کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے یا ناشکری ہے؟ شکر گزاری ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ فرق ہے امیر اور غریب کا۔ ابھی 5 دن گزر گئے، یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ بجلی کے بل سب نے دینے ہیں یا صرف غریبوں نے دینے ہیں۔ ہوا ہے فیصلہ؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ فیصلوں کے لیے کمیٹی وہ بنتی ہے جن کے اپنے مفادات پہ زد پڑتی ہے، اور میاں اپنا پیٹ کاٹنے کے لیے میں تیار نہیں، آپ تیار نہیں، تو پھر وزیر تیار ہوں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی اپنا پیٹ کاٹنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، پیٹ تب کٹے گا جب ہمارا رخ قرآن کی طرف آ جائے گا، ہماری توجہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی طرف آ جائے گی۔ رب کی وحدت، رب کی صفات کا یقین جب ہمارے دلوں میں آ جائے گا، رب تو کہتا ہے میں کون ہوں؟ اللہ الصمد، بے نیاز، جو چاہوں سو کرو، بارشیں برساؤں میری مرضی، روک دوں میری مرضی، کون ہے مجھ پہ جبر کرنے والا؟ لیکن ہاں، موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، خاص سالی ہے، چلتے 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 اچانک واپسی کا سفر شروع کر دیا، چلو واپس۔ قوم کہتی ہے اللہ کے پیغمبر جی کیا ہوا؟ قحط سالی ختم ہو گئی، چلچلاتی دھوپ ہے، گرمی کی شدت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں جب جا رہا تھا تو آگے ایک عجیب منظر تھا کہ ایک چیمٹی ہے اپنے پاؤں اوپر کر کے رب کے دروازے پہ التجا کر رہی، اللہ ظلم تو کرتے ہیں انسان، ہمارا کیا قصور ہے؟ اور رب نے مجھے اطلاع دے دی ہے کہ رب نے اس چیمٹی کی سن لی ہے، بارش آ جائے گی، چلو واپس۔ ابھی واپس نہیں پہنچے کہ رب کی رحمت کی برکھا شروع ہو گئی۔ اللہ الصمد، بے نیاز ہوگا۔ اگر وہ چیمٹیوں کی قبول کرتا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، جن کے متعلق رب نے قسم اٹھا کے کہا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو جتنی عزت دی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے مخلوق میں کسی کو اتنی عزت نہیں دی ہے، لیکن انسان نے اپنی عزت کو خاک پہ ملا دیا ہے۔ اب آیت دیکھو تو جنازہ نکل رہا ہے، اعمال دیکھو تو خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ رب تو کہتا ہے لم یلد ولم یولد، اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، مگر ایک طبقہ مصر ہے، اور اس طبقے کا حال بھی میرے رب نے قرآن میں ذکر کر دیا کہ وہ طبقہ اللہ کے نبیوں کو اللہ کی نسبت بیٹے والی دینے پہ تیار ہو کے کہنے لگا۔ کچھ کہہ رہے ہیں حضرت عزیر رب کا بیٹا، کچھ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ رب کا بیٹا۔ رب کیا کہتا ہے؟ لم یلد ولم یولد، اللہ کی اولاد بھی کوئی نہیں، اللہ کسی کی اولاد بھی کوئی نہیں۔ سورۃ اخلاص ہے، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے سورت، کبھی یقین پہ غور کیا اس پہ؟ سورت کے مندرجات پہ کبھی توجہ کی؟ رب کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تو کہتے ہیں جس کے متعلق نظریہ بنانے والوں نے نظریہ بنایا، وہ تو دنیا میں جنم لینے کے بعد جب ماں کہہ رہی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا۔ لوگ مجھ سے سوال کریں گے، پوچھیں گے بغیر شوہر کے بیٹا کیسے آ گیا؟ رب کہتے ہیں مریم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں،
جو رب بچہ دے سکتا ہے وہ دفاع بھی اور پھر دفاع کیا تو کمال کا کیا. جب قوم نے پوچھاڑ کر دی نا سوالوں کی، مریم یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، قصے نہیں سنا رہا، کہانیاں نہیں سنا رہا، رب کا قرآن ہے، حقیقت بھری کتاب ہے. 16واں پارہ ہے، 5واں رکوع ہے. ما کان ابوک امرأ سوء، او ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا، نہ تیرا بھائی برا، نہ تیرا خاندان برا، پھر تو نے یہ حرکت کیسے کی؟ ماں بھی تیری باغیہ نہیں. اللہ کیا جواب دوں؟ رب نے کہا تو نے اشارہ کرنا ہے. اللہ اشارہ تو کر دوں گی، پھر کیا ہوگا؟ رب نے کہا مریم اشارہ کرنا تیرا کام ہوگا اور اس عمر میں زبان دے کے بلوانا میرا کام ہے. اشارت الیہ، جب اشارہ کیا تو قوم کہہ رہی ہے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے کلام کریں ہم اس کے ساتھ جو ابھی جھولا جھولنے کی عمر میں ہے، معصومیت کی عمر میں ہے. اشارہ کیا قوم نے. حضرت عیسیٰ نے دودھ ماں کا پیتے ہوئے چھوڑ کے رخ ادھر کر کے کہنے لگے انی عبد اللہ. انی، سارے کہو انی. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت، جن کے متعلق قوم کا نظریہ بن گیا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، قوم کا نظریہ بن گیا وہ عین خدا ہے، قوم کا نظریہ بن گیا وہ اللہ کا ایک حصہ ہے، 3 خدائیں، ایک عیسیٰ، ایک مریم، ایک عرش والا. ان اللہ ثالث ثلاثہ. پھر ظلم کی حد یہ کر دی کہ اللہ کو تیسرے نمبر پہ لے کے کہنے لگے ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تینوں میں سے اور نمبر پیچھے کر دیا، 3rd کلاس. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن حضرت عیسیٰ بول کے کیا کہہ رہے ہیں؟ انی عبداللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بیٹا یا اللہ کا بندہ؟ اللہ کا بندہ. میں تو اللہ کا بندہ ہوں. اعلان کر دیا اپنی صداقت بھری زبان سے کہ جس کے متعلق تم میری نسبت کر رہے ہو وہ کون ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ خود کسی سے جنم لینے والا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہمسر بھی کوئی نہیں. اگر اس کی ذات میں اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کی صفات میں اس کا ہمسر کوئی نہیں، تو پھر مان لو پاکستانیوں کہ اس کے بنائے ہوئے نظام میں بھی اس کا ہمسر. پھر جملہ میں دہرا رہا ہوں، آخری لفظ ہے میرا، اس کے بنائے ہوئے نظام میں اس کا ہمسر، اس کا ہمسر، اس کا ہمسر، اس کے برابر کوئی نہیں. جب اس کے برابر کوئی نہیں تو پھر اپنی حاجات و مشکلات میں ان کے دروازے پہ مت جاؤ جو خود محتاج ہیں. اس کے دروازے پہ ذرا رجوع کر کے دیکھ لو، اللہ انشاءاللہ خیر کے فیصلے کرے گا اور انشاءاللہ خیر کے فیصلے ہوں گے. فرق یہ ہے کہ جب ہم نے ادھر سے رخ پھیر لیا پھر ہمارے اوپر تباہیوں کے سیلاب آ رہے ہیں. کبھی مہنگائی کا سیلاب ہے، کبھی پانیوں کا سیلاب ہے، کبھی کوئی عذاب، کبھی کوئی عذاب. لیکن عذابوں کے ٹلنے کا راستہ ہے تو صرف دربار خداوندی کی طرف رجوع ہے. رب کا قرآن خود کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہے توجہ، بما کسبت ایدی الناس. 21واں پارہ ہے، 8واں رکوع ہے، پہلی آیت ہے. رب کا قرآن کہتا ہے ظہر الفساد، زمین پہ فساد آ چکا ہے. فی البر، خشکیوں میں فساد ہے، والبحر، تریوں میں فساد ہے.